بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت ياني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعن قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وقصر اللام جمع خليفة وهي الناقة الحامل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے ایک نبی صلوات اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے. تو نکلنے سے پہلے جب وہ اپنا لشکر تیار کر رہے تھے، انہوں نے اعلان کیا اس نبی نے، فقال لقوم، انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ بھئی تم میں سے ایسا کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا جس نے ابھی ابھی شادی کی ہے اور اب تک اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزاری ہو، ایسا آدمی ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں آئے گا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ بھئی ایسا آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا
جو اپنے مکانات بنا رہا ہے، مکان تیار کر لیے ہیں اور ابھی اوپر چھت ڈالنی باقی ہے، تو کام اس کا ادھورا ہے، تو ایسا آدمی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آئے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایسا کوئی آدمی جس نے بکریاں خریدی ہیں یا گائیں خریدی ہیں اور وہ گابن ہے، حاملہ ہے، اور ابھی بچوں کا انتظار ہے بچے دینے کا، تو اس کو بچے دینے کا انتظار ہے، ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں آئے گا۔ یہ اعلان اس نبی نے نکلنے سے پہلے اپنے لشکر تیار کرنے کے وقت کیا، اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے غزوے کے لیے، ایک جگہ کی طرف، ایک شہر کی طرف، ایک دیہات کی طرف، ایک ملک کی طرف جب وہ روانہ ہوئے، تو وہاں ایسے وقت میں جب پہنچے وہ، جب عصر کا وقت ہو چکا تھا یا عصر کا وقت قریب تھا۔ اب عصر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فوراً غروب ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ تو وہ نبی جو تھے، وہ اللہ کے نبی، وہ سورج کی طرف مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی تجھے بھی اللہ کا ایک حکم ہے اور ہم کو بھی اللہ کا ایک حکم ہے، تو بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے اور ہم بھی اللہ کا حکم پورا کرنے نکلے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس سورج کو ابھی تو روک لے، غروب نہ ہونے دے، غروب ہو جائے گا تو رات ہو جائے گی، تو سورج کو ابھی روک لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا، یہاں تک کہ اس نبی نے غزوہ کیا اور اللہ نے انہیں کامیابی دی، فتح حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ مال غنیمت جمع کرنے کے بعد پھر آسمان سے آگ آئی تاکہ اس کو جلا دے اور اسے کھا جائے، لیکن وہ آگ اسے جلا نہیں سکی، وہ آگ اسے جلا نہیں سکی۔ تو پھر حضرت وہ نبی کھڑے ہوئے اور اپنی قوم میں، اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ بھئی تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اس مال غنیمت سے چوری کی ہے یا اس میں خیانت کی ہے، اس لیے تمہارے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص، ہر قبیلے کا سردار میرے پاس آوے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ ہم نے چوری نہیں کی، تاکہ ہم کو پتا چلے۔ باری باری ہر قبیلے کے سردار نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک شخص کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں چپک گیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے قبیلے کے اندر چور ہے، خیانت کرنے والا آدمی تمہارے قبیلے میں ہے، اب تمہارے قبیلے کے سارے لوگوں سے کہو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو سارے لوگوں نے بیعت کی۔ تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ اس نبی کے ہاتھ پر چپک گئے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ بھئی تم میں سے کسی نے چوری کی ہے یا تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے۔ تو وہ تینوں آدمی گئے اور گائے کے سر کے برابر، بکری کے سر نہیں، گائے کا سر تو سمجھتے ہیں نا بھائی، گائے کے سر کے برابر سونے کا ڈالا لے کر آئے۔ دیکھا ہے ہم میں سے کسی نے اتنا بڑا سونے کا ڈالا کو گائے کے سر کے برابر، گائے کے سر کے برابر سونے کا ڈالا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت میں رکھا گیا۔ پھر آسمان سے آگ آئی اور اس کو سب کو جلا کر ختم کر دیا، خاک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے امتوں میں کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عجز کو دیکھتے ہوئے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اس کو امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایسی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سی باتیں سمجھنے کی ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا قصہ بیان کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کا دین دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، ضرورت پڑے تو قتال کرنا، یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی جہاد اور جنگ تھا۔ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جاتے تھے اور اللہ کا دین دنیا کے انسانوں کو پہنچانے کے لیے جاتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے۔ پچھلی امتوں میں بھی یہ عمل تھا، یہ عمل صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب جنگ کے لیے وہ تیار ہوئے، اپنا لشکر تیار کر رہے تھے، تو لشکر تیار کرنے سے پہلے آپ نے کچھ اعلانات کیے۔ کیا اعلان؟ پہلا اعلان یہ کیا کہ بھئی ہمارے ساتھ میں ایسا آدمی نہیں چلے گا جس نے ابھی شادی کی ہے اور اب تک اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ ایسا آدمی جس نے ابھی نئی شادی کی ہے اور بیوی کے ساتھ رات نہیں گزاری ہے، ایسا آدمی ہمارے ساتھ آئے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو لے کر جائیں گے تو اس کا من کہاں اٹکا رہے گا؟ بیوی میں اٹکا رہے گا۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں، اس مقصد کو، اس کام کو وہ اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکے گا، اس مقصد کو وہ اچھی طرح انجام نہیں دے سکے گا۔ اس لیے ایسا آدمی جس نے ابھی شادی کی ہے، بیوی کے ساتھ رات نہیں گزاری، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ دوسرا اعلان یہ کیا کہ بھئی ایسا کوئی آدمی جو اپنے مکانات تعمیر کر رہا ہے اور دیواریں اس نے تیار کر لی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈال سکا ہے، تو ایسا آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اگر اس کو ہم لے جائیں گے تو اس کا دل، اس کا من اپنے مکانوں میں، اپنی تعمیر میں اٹکا رہے گا کہ بھئی میرا یہ کام باقی رہ گیا، میرا یہ کام باقی رہ گیا۔ اور اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق کے ساتھ جانا ہوتا تھا تو اس کی دل میں شوق شہادت بھی نہیں ہوگا۔ شوق شہادت نہیں ہوگا تو جو کام ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکے گا، اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے 2 نمبر کا اعلان کیا کہ ایسا آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ تیسرا اعلان یہ کیا کہ بھئی ایسا آدمی جس نے ابھی بکریاں خریدی ہے یا اونٹنیاں خریدی ہے اور وہ حاملہ ہے، گابن ہے، بچے جننے والی ہے، اس کو بچوں کے جننے کا انتظار ہے اور اس کا من اس میں اٹکا ہوا ہے، تو ایسا آدمی بھی ہمارے ساتھ جنگ میں اور جہاد میں نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 3 اعلان کیے، اور 3 اعلانوں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسا آدمی نہیں جائے گا جس کا من کسی چیز میں اٹکا ہوا ہے، جس کا من اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں، مکانات کی تعمیرات میں اور دوسری مشغولیتوں میں اگر من اٹکا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جائے گا تو وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی جب اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جاتے ہیں، باوجود بار بار بزرگوں کی تنبیہ کے موبائل فون ہمیشہ ساتھ میں چھپا کر بھی لے ہی لیتے ہیں۔ بار بار سمجھایا جاتا ہے، ہر ترغیب میں کہا جاتا ہے کہ بھئی فون ایک آدھ ساتھی کے علاوہ سارے ساتھی نہ لیں، لیکن چھپا کر رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہاں جیسے موقع ملا، بھئی کیا کام ہے، کیسی گاڑی چل رہی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، بیوی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، پھر آدمی کا من اللہ کے راستے میں نہیں لگتا، اس کا دل کہاں ہے؟ کاروبار میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، اپنے اسباب میں ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے گیا ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جیسا جاتا ہے ویسا ہی واپس آتا ہے۔ بھئی کیا کیا؟ 4 مہینے لگائے لیکن نظر نہیں آ رہے۔ پہلے ایسا تھا کہ آدمی 3 دن اللہ کے راستے میں جاتا تھا، علامتیں لے کر آتا تھا، دور سے آنے والا آدمی پہچان لیتا تھا کہ بھئی اس کی زندگی 3 دن جانے سے پہلے کچھ الگ تھی، اب کچھ الگ ہے۔ اب یہ 3 دن کے جو صفات، جو خوبیاں، جو اثرات آتے تھے، اب 3 چلوں میں بھی نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے بھئی؟ باوجود سمجھانے کے آدمی ماننے تیار نہیں ہے، اپنی مشغولی کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ اسی بات کو اس حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں اعلان کیا کہ بھئی فلاں فلاں مشغولی والے لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، ہم ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ایک اہم ذمہ داری کو لے کر جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ لوگ چلیں گے جنہیں اس ذمہ داری کا احساس ہو، اس کام کے عظیم مقصد کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جن کے دل اپنی ضرورتوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں اٹکے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ صاف صاف اعلان انہوں نے پہلے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وقت ہو گیا، وہ نکلے۔
لے کر اپنے لشکر کو اور اس جگہ پر ایسے وقت میں پہنچے جب عصر کا وقت قریب تھا یا عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اب عصر کا جب وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد دن پورا ہونے میں خاص وقت نہیں رہتا، عصر کے بعد فوراً غروب ہوتا ہے اور جیسے ہی غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو دن کے اجالے میں ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتا۔ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ حملہ رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں، جیسے ابھی ابھی ہوئے ہیں حملے، وہ بزدل لوگ رات کے اندھیروں میں حملے کرتے ہیں، باقی مجاہدین دن کے اجالوں میں میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اس نبی نے بھی دیکھا کہ اب عصر کا وقت قریب ہے کہ سورج غروب ہو جائے گا اور پھر رات ہو جائے گی، ہمارا کام صحیح نہیں ہو سکے گا، تو وہ مخاطب ہوئے سورج سے اور سورج سے کہا کہ بھائی تجھے بھی اللہ نے ایک حکم دیا ہے، تو بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، ہم بھی اللہ کے حکم کے مامور ہیں اور اللہ ہی کا حکم لے کر ہم بھی نکلے ہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ سورج خود اپنی مرضی سے نہیں چلتا، بلکہ سورج کو اللہ نے چلایا ہے، جس دن سے پیدا کیا اسی دن سے وہ سورج برابر چل رہا ہے اپنی رفتار کے ساتھ۔ اب وہ سورج کی بس میں نہیں ہے کہ وہ چلے، اور نہ سورج کی بس میں یہ ہے کہ رک جائے، اس لیے وہ نبی سورج کو خطاب کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ہم تیرا حکم پورا کرنے نکلے ہیں، اس سورج کو تو روک لے، اس لیے کہ اللہ روکے گا تو رک سکتا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں رک سکتا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں ایک دلیل اس حدیث میں اس بات پر بھی ہے کہ جو لوگ آج دنیا میں یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ جو چل رہا ہے دنیا میں وہ آٹومیٹک ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آٹومیٹک، سورج اپنی مرضی سے چل رہا ہے، چاند اپنی مرضی سے چل رہا ہے، دن اپنی مرضی سے آ رہا ہے اور رات اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، جو سارے کاروبار لوگوں کے جو چل رہے ہیں وہ آٹومیٹک ہو رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ سے خطاب کیا کہ اللہ تو روک لے، اور اللہ کے رکنے سے وہ سورج رکا۔ اگر یہ سب کچھ آٹومیٹک ہوتا پھر اللہ سے خطاب کرنے کی، اللہ سے دعا کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر آٹومیٹک ہوتا تو اللہ کے روکنے کے بعد بھی وہ سورج رکتا نہیں، وہ چلتا رہتا، لیکن سورج رک گیا۔ عصر کا وقت تھا، عصر کے بعد فوراً رات ہوتی ہے، لیکن وہ سورج رک گیا اسی جگہ پر جہاں تھا، وہ آگے چلا نہیں، یہاں تک کہ اس نبی نے جہاد کیا، جنگ کیا، غزوہ کیا، اور اللہ نے انہیں فتح دی، کامیابی دی، کامیابی کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، یہاں تک وہ سورج اسی جگہ رہا۔ اس کے بعد پھر جب اللہ نے کام پورا ہو گیا پھر اللہ نے حکم دیا وہ سورج آگے بڑھا۔ تو یہ غنیمت کو جمع کیا۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اسے عرض کریں گے، اس غنیمت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ اوپر جو باتیں کہی گئی اسے ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔